گیا ہے بھائی. وہ جب پھول ہوتا ہے نا وہ امرود، تو مکھیاں ساون میں آپ کو پتہ زیادہ ہوتی ہیں، وہ اس پھول پہ دے کے انڈا تو چلی جاتی ہیں، اس کو اللہ کے والے کا. اس پھول کے اوپر امرود بن جاتا ہے، انڈا اندر ہی ہے. اب اس کو انوائرمنٹ ملی ہے، نیوٹرینٹس ملے ہیں، وہ کیڑا بن گیا. اسی طرح شیطان ایک جگہ انڈا دے دیتا، وہ کہتا آج نہ صحیح 2-4 سال بعد صحیح یہ میرا بچہ نکلے گا. عمل پورا ہو گیا، آپ نے گرفت مضبوط رکھی، دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑ کے رکھا ہے، کوئی غلطی نہیں کی آپ نے، عمل مکمل ہو گیا ہے. اب بھی آپ محفوظ نہیں ہیں جب تک جان ہنسلی سے نکل نہ جائے. کسی وقت بھی شیطان آپ کے اندر تکبر ڈال سکتا ہے، ریاکاری ڈال سکتا ہے. کہتے ہیں جب بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو خفیہ والی کتاب میں لکھ کے خفیہ کا اجر دے دو. پھر جب وہ بندہ مجمع میں اس کا ذکر کر دیتا ہے اپنے عمل کا، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ خفیہ والے میں سے کاٹ کے اس کو جہری والے میں ڈال دو، ریٹ اس کا جہری والا لگا دو. پھر جب وہ بندہ 2-4 جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو جاری والے رجسٹر سے کاٹ کے ریاکاری والے رجسٹر میں لکھ. مخلص بھی بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں، اس لیے کہ اس اخلاص کو مرنے تک قائم رکھنا ہے. درمیان میں ذرا سا بھی خلل آ گیا تو عمل برباد ہو. یا تو عمل تکبر پیدا کر دے گا تو بڑے نیک ہیں، اور اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے. پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ تکبر ہی ہوا تھا، پھر سارے گناہ اس میں سے نکلے. احساس جرم کے ساتھ اللہ پاک سے معافی مانگ لینا، ڈرتے رہنا ایمان کی حفاظت کے لیے زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ زیادہ عبادت کر کے بندہ مغرور ہو جائے، متکبر ہو جائے، اللہ پر جرأت کرنے لگے، اللہ کی جنت اور جہنم لوگوں میں بانٹنے لگ جائے، لوگوں کو کہنا شروع ہو جائے کہ یہ جہنمی ہے اور یہ جنتی. کوئی نیک آدمی تھا، کسی بد آدمی کو سمجھاتا تھا، جب وہ روز گزرتا تھا تو دیکھتا تھا وہ بندہ کوئی برے کام میں مبتلا ہے، کوئی تاش وغیرہ کھیل رہا ہوگا. پھر ایک دن اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم تمہیں اللہ نہیں بخشے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دونوں کی جان اسی جگہ نکال لی، اسی جگہ. وہ جو گناہ کر رہا تھا اس کو اللہ پاک نے کہا جا جنت. وہ جس نے قسم کھائی تھی اسے کہا تمہیں کس چیز نے یہ جرأت دلائی ہے کہ تم مجھے اپنی قسم کا پابند کرے؟ تیرے ان 4 سجدوں میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو. پتہ نہیں، انسان ایسی نازک مشین ہے کہ وہ بعد میں چلے اور تم سے پہلے نکل جائے، آگے نکل. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. یہ وہ لوگ ہیں اللہ پاک جن کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے. اب اس کی اربوں کے حساب سے بدیاں تھیں تو وہ جب کنورٹ ہوں گی، کرنسی میں تبدیل ہوں گی، تو وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے. اس کے گناہ زیرو ہوں گے، نیکیاں اس کی، وہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہوں گے، آگے نکل گیا وہ. جب تک کوئی بندہ مر نہ جائے تب تک آپ نہیں کہہ سکتے تھے، اور جب مر جائے تو پھر تو فیصلہ عدالت کرے گی نا، بڑی عدالت کرے گی، وہ بادشاہ کرے گا وہ فیصلہ. جب اس کی عدالت میں معاملہ چلا جائے تو اس پہ تبصرہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ توہین عدالت، کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے. نہ میڈیا اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے،
نہ کوئی اور تبصرہ کر سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ مر جائے، چاہے آپ کے علم کے مطابق وہ کتنا بھی برا تھا، وہ رب کی عدالت میں پہنچ گیا ہے، اب آپ کا تبصرہ اس بادشاہ کی توہین ہے، اب اس کو فیصلہ کرنے دیں۔ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کوئی نیکی کتنی بڑی کی ہوئی ہو، بادشاہ کو راضی کیا ہوا ہو، اور اللہ پاک اس کی سارے گناہ معاف کر دے۔ ہمیں اللہ پاک نے قتل معاف کرنے کا اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ تمہارے بیٹے کو کوئی قتل کر دے، بھائی کو کوئی قتل کر دے، باپ کو کوئی قتل کر دے، تم معاف کر سکتے ہو، فدیہ لے کر معاف کرو، فی سبیل اللہ معاف کرو، جیسے چاہو۔ تم کتنا بڑا یہ گناہ ہے، قتل سے بڑا کوئی گناہ ہے شرک کے بعد؟ ہم جیسی گناہگار ہستی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم چاہو تو قتل بھی معاف کر سکتے ہو، تم اللہ کو یہ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے؟ اپنے پاس اس کے کوئی اختیار نہیں، حق کسی کا نہیں مارے گا۔ وہ جن کے معاملات ہیں ان کو اپنے خزانے سے عطا کرے گا، حق ان کا بھی نہیں مارا جائے گا، لیکن اس کو بخشنے پہ تم پابندی نہیں لگا سکتے۔ آپ دیکھتے نہیں، گناہگار آدمی پانی پیا، اس نے صحرا میں سفر کر رہا، باولی تھی، چھوٹا کنواں، نیچے اترا ہے، پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پی کے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ کتا ہے اور وہ مٹی چاٹ رہا ہے گیلی پیاس کی وجہ سے۔ اب اسے احساس ہوا وہ جو مجھے پیاس تھی وہ اس کو بھی ہے۔ وہ نیچے اترا، اپنا موزہ، اس نے، اس زمانے میں یہ فیصل آباد والے نہیں بنتے تھے موزے، چمڑے کے ہوتے تھے، چمڑے کا موزہ اس نے بھرا، منہ میں پکڑا، اس کو اوپر چڑھا، الٹا اس کو پلایا، جاتا رہا، لے کے آتا رہا، یہاں تک کہ کتے کا پیٹ بھر گیا، پیاس اس کی بجھ گئی، بندہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ پاک نے اس کو بخش دیا، اس کتے کو پانی پلایا۔ پھر حضور نے فرمایا ایک بدکار عورت تھی، ہمارے یہاں جو کسی کی برائی کا سب سے بڑا معیار ہے یہی ہے نا کہ کوئی عورت بدکار ہو، زانیہ ہو، اس نے اسی طرح پانی پلایا، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے اس کو بخش دیا۔ فرمایا خلوص اور اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ پاک جنت میں داخل کر دے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، انہیں بڑا تعجب ہوا، پوچھتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو، حضور نے فرمایا ان زنا وَإِن سَرَقَ، انہوں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، انہوں نے تیسری بار کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَرَغْمَ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اور اگرچہ ابو ذر کی ناک رگڑی جا رہی ہو، اسے ناگوار گزر رہا ہو، حضور کو پتا چاہیے بار بار کیوں ریپیٹ کر رہی، اگرچہ ابو ذر کی ناک رگڑی جا رہی ہو، ناگوار ہو، لیکن اللہ اس کو بخشے گا۔ تو اس زندگی جس میں سوراخ ہے، اور اس سوراخ کو ہم بند نہیں کر سکتے، بادشاہ بھی بند نہیں کر سکتے، اس کے نیچے آخرت کا برتن رکھیں جس میں سوراخ کوئی نہیں، وہاں کچھ نہیں گرے گا، وہاں کا کپڑا پرانا نہیں ہوگا، سدا رہے گا، وہاں کی کسی چیز کو فنا نہیں، ہر چیز کو بقا ہے۔ وہ آخرت کا برتن دیا رب کریم نے مہربانی فرما کر کہ زندگی کو جو تمہاری گزر رہی ہے اس کو محفوظ کر لو، آخرت کے برتن میں اس دولت کو محفوظ کر لو، ان آنکھوں کو محفوظ کر لو، یہ وقت پھر تمہارے ہاتھ آنا نہیں۔ سوچ کے سمجھ کے ہوش در دم ایک ایک سانس اس طرح خرچ کرو جس طرح روپیہ خرچ کرتے ہو، دانتوں سے پکڑ کر، نظر بر قدم ایک ایک ایکشن کو سوچ سمجھ کے لو،
اور خلوت در انجمن، بندوں میں بیٹھو، انسانوں میں رہو، گھر والوں میں رہو، گھر کے کام کرو، مارکیٹ میں رہو، دکان کے کاؤنٹر پہ کھڑے رہو، سیلز مین شپ کرو، لیکن خلوت اس کے ساتھ ہو، تعلق رب کے ساتھ رکھنا ہے، چاہے تم دکان میں ہو، جیسے تمہاری سم کا ہوتا ہے نا تعلق، تم جس جگہ بھی ہو، رابطہ اتصالات کے ساتھ رہتا ہے نا، فرمایا تم جس جگہ جاؤ اس سے تمہارا رابطہ نہ ٹوٹے، رب تمہیں یاد ہے، نشانی کیا ہے؟ فرمایا جب وہ بلائے تو مکینک کالے ہاتھ لے کر حاضر ہو جائے، مزدور سیمٹ والے کپڑے لیے وہ مسجد میں حاضر ہو جائے، دفتر والا دفتر سے اٹھے مسجد میں آ جائے، پتہ چلا یہ جہاں جہاں بھی تھے سم کام کر رہی تھی، اس میں آئے اگلی میں نہیں آئے، پتہ چلا رابطہ منقطع ہو گیا، کوریج ختم ہو گئی۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سال آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، پھر ایک دن آئے گا اس کی شام میں نے نہیں دیکھنی، ایک شام آئے گی اس کا سورج میں نے نہیں دیکھنا، ایک دن آئے گا یہ دروازہ کھلے گا اس میں سے میں نہیں آؤں گا۔ وہ قبروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ تو دروازہ کھلے گا، آپ قاری صاحب کو دیکھیں گے، قاری صاحب نہیں ہوں گے، کوئی اور اندر آئے گا۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھی یہاں اورنگزیب بیٹھا کرتے تھے، وہاں اپنے ڈاکٹر شمس صاحب بیٹھا کرتے تھے، بہت سارے ساتھی ہمارے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، ساتھی کی نوازش جاری ہے، وہ تو چل رہا ہے سلسلہ، یہ ہمیشہ نہیں چلے گا۔ اب بھی وقت ہے، اس وقت کو ہم محفوظ کر لیں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔